رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمن ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. یہ آیت پہ آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے اور یہ مجلس میں اس لیے کہ اصل مجلس جو ہے وہ مصائب ہیں، معال مجلس و معال مجلس. تو مصائب تک پہنچنے کے لیے کچھ چیز جو ہے وہ فضائل کے عنوان سے وہ وسیلہ قرار دیتے ہیں اور فضائل تک پہنچنے کے لیے تمہید کچھ ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فضائل تک پہنچ جائیں. تو 3 حصے ہیں مجلس کے. اب دیکھیے کہ یہ 3 حصے جو ہیں قاعدے سے گزر جائیں تو مجلس جو ہے اعلیٰ ہو جاتی. اب یہ واضح اور روشن چیز ہے کہ جو آپ کے سامنے 2-3 دن سے بیان جاری ہے کہ اب آپ ازبر ہو گئے، یعنی آپ کی زبان میں یہاں کے بائی ہارٹ ہو گئے، آپ کو جو ہے وہ یاد ہو گیا اس آیت کا مفہوم. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سوچتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ تم کو ہم نے ایسے ہی پیدا کیا ہے، صرف بغیر کسی مقصد کے یا بغیر کسی غرض کے ایسے ہی خلق کر دیا ہے، ایسے ہی بنا دیا ہے. اور دوسرا یہ بھی سوچتے ہو کہ کیا تم ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے. تو پہلے حصے میں جو ہے وہ
اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ تم اپنی خلقت کو آزادانہ خلقت سمجھتے ہو، جس میں نہ خدا کا اقرار ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، نہ اس کا اعتراف ہے، تو یہ خیال ہیں تمہارے. اور دوسرے حصے میں ہے کہ کیا تمہیں یہ بھی خیال ہے کہ تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے، یعنی یہ کہ آخرت کا بھی ایمان نہیں ہے. اس کو متعدد جگہوں پہ اللہ نے قرآن میں دوسرے طریقے سے کہا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا. تب ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت ہے اللہ پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا. ممکن ہے کہ ذہن میں آئے کہ اور بہت سی چیزیں رہ گئیں، خالی اللہ و آخرت کیوں کہا؟ تو یہ ہے جیسے پہلی ہی آیت ہے کہ آپ دیکھ لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور پھر آخر میں ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو بیچ میں تعامل آ گیا، لیکن اول یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ جو ہے وہ غائب ہے تو سامنے دکھتا تو نہیں ہے، تو غیب پر ایمان ہے یعنی اللہ پر ایمان ہے. ایک لفظ استعمال کیا اور آخر میں کہا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سی آیات ہیں اس طرح کی کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی کامران ہیں، یہی جنت جائیں گے، انہی کی زندگی کامیاب ہے. تو بڑا سادہ سادہ سا لگتا ہے. بہت سے لوگ بیچارے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن، تب یہاں پھنس جاتے ہیں. پھر وہ مولانا سے پوچھتے ہیں، ظاہر پوچھنا ہی چاہیے کہ یہ تو دو ہی چیز ہے، اللہ پر ایمان رکھ لیا، آخرت پر ایمان رکھ لیا تو جنت مل جائے گی. تو آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں قرآن سے، قرآن نے تو یہی کہا ہے، تو آپ تو اس میں بیچ میں اور بھی لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک آخرت پر یقین، اس سے انکار ہے تمہیں، اور ایک خلقت تمہاری عبث ہے یعنی اللہ جو ہے اس کا اقرار نہیں ہے. یہ بھی وہی کہہ رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب کہا کہ اللہ پر ایمان، تو اب جتنی چیزیں اللہ کی ہیں وہ سب پر ایمان اللہ پر ایمان ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب کہ یعنی یہ کہ اللہ موجود ہے، خالی اتنا ہی ایمان، یا یہ کہ اللہ جو ہے وہ قادر بھی ہے، اللہ جو ہے وہ عالم بھی ہے، ہر چیز کو وہی خلق کرنے والا ہے، ہر چیز پر وہی قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو وہی جاننے والا ہے، تمام چیزیں کائنات کی ہر اشیاء سے واقف ہے، خواہ وہ اشیاء مخفی ہوں ہم سے، خواہ روشن ہوں مشاہدے میں ہوں ہمارے، ہر طرح سے وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے. ہم جو ہے چھپ کے کریں تب بھی جانتا ہے، کھول کے کریں تب بھی جانتا ہے. تو یہ سب جانتا ہے وہ، یہ ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں. تو ان سب پر ایمان لانا پڑے گا. خالص یہ تھوڑی نہیں کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ ہے اور ہے کے بعد پھر ادھر باقی ہم ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، ایک ایمان لے لیے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر ساری زندگی اور دنیا اور ہم ہیں بس. یہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ ہے تو یہ ایمان رکھے کہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اسے وہ دیکھ رہا ہے،
جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اسے وہ سن رہا ہے. اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر خدا پر ایمان نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایک کر کے اور مختلف جگہوں پر قرآن میں الگ الگ بھی کہا گیا ہے کہ یہ الگ الگ بھی اس کے نام لیے گئے ہیں. مثلا اللہ جو ہے بکل شیء شہید، ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے. تب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کھلا ہو چاہے وہ چھپا ہو، ہر چیز کو نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. یا ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کی اس کے پاس جو ہے وہ قوت و اقتدار ہے. تو یہ قرآن میں الگ الگ جگہ پہ آیا ہے، اور یہ الگ الگ جگہ پہ اس لیے آیا ہے کہ اسی ایک چیز کی تشریح ہے. بتا رہا ہے مختلف جگہوں پر کہ دیکھو اللہ پہ ایمان کے معنی ہے کہ پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا. تو سارے صفات جو اللہ کے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ بولتا بھی ہے تو اس پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہاں وہ بولتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے جب بولتا ہے تبھی تو حکم دے گا. حکم ہے نا اللہ کا، بولتا ہے تبھی کلام آئے گا اس کا. اب یہ ایک بحث الگ ہو جائے گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، سختہ رہے چونکہ بچے زیادہ ہیں تو اتنے ہی سہل سہل تک وہ انشاءاللہ گہرا بعد میں کہ یہ کلام جو ہے وہ کیا ہے، مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ الگ بحث ہے لمبی چوڑی. مگر اتنا تو ایمان ہے نا کہ اللہ بولتا ہے، اللہ جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کو دیکھتا ہے، مگر کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. اب آپ کو یہ اعتقاد اور یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ سب کو دیکھتا ہے مگر اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. تو اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے خدا دیکھ لیا ہے تو وہ جھوٹا ہے قرآن کے اعتبار سے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یا تو یہ کہ اس کا دعویٰ سچ نہیں ہے، اور یا اس کی مراد اتنی ہی بلند ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دو ہی صورت ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے اب اس میں بھی دو طرح کا ہے مسئلہ. یہ بھی ذرا سا دیکھنے کے لائق ہے اور سمجھنے کے لائق ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب بات آگے اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بڑھانے کے لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کی شخصیت سے واقف ہوں اور وہ کوئی چیز کہہ رہا ہے تو اگر وہ جاہل ہے تو اس کے لحاظ سے اس چیز کو تولا جائے گا، اور اگر وہ عالم ہے تو اس کے لحاظ سے وہ چیز کو تولا جائے گا. اگر جاہل ہے، قرآن سے واقف نہیں ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں خدا دیکھ رہا ہوں، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیچارہ جانتا نہیں، خدا کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو کیا بکواس کر رہا ہے. لیکن اگر قرآن کا عالم ہے اور یہ کہے کہ میں خدا دیکھ رہا ہوں تو اب اس کا مطلب یہ ہے یہ قرآن کے خلاف کہہ سکتا نہیں ہے. صاحب ایمان بھی ہے، صاحب اقرار بھی ہے، صاحب عالم بھی ہے، تفسیر سے بھی واقف ہے، چیزوں سے بھی آگاہ ہے، اور ایمان بھی مضبوط و محکم ہے. اب اگر فرض کیجئے کوئی ایمان میں کمزور ہے، عالم تو ہے مگر ایمان میں کمزور ہے، تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا پھر. لیکن اگر ایمان میں بھی مضبوط ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے تو سمجھنا پڑے گا نا کہ کوئی مطلب کہہ رہا ہے. تو اگر ایمان میں محکم و مضبوط ہے تو پھر اب آپ کو ضرورت ہے پوچھنے کی کہ بھائی آپ کا مطلب کیا ہے. کوئی تو دیکھ نہیں سکتا اللہ کو، آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ کہ ظاہر کے ایمان کے اعتبار سے اب کوئی ایسا کہنے والا ہو کہ جو کل ایمان ہو، اب وہ کہہ رہا ہو کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں، بغیر دیکھے مانتا ہی نہیں ہوں، تب یہاں پر جو ہے قرآن کے خلاف تھوڑی نہ کہہ رہا ہے. اب جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو یہاں پہ رکھ کر کے سمجھنا پڑے گا.
کہ یہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یا تو بیک گراؤنڈ رکھ کر کے خود نتیجہ نکال لو، اور یا اگر نتیجہ نہیں نکال پا رہے ہو تو اسی سے پوچھ لو کہ بھئی اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جیسے یہ ہے سادہ سادہ آپ کو لانے کی کوشش کی، اسی طرح ہر فضیلت ہے، اگر آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہے، اس سے فضیلت کی اہمیت اور عظمت معلوم ہو جاتی ہے تو فوراً قبول کر لو، اور اگر نہیں معلوم ہوتی ہے تو پھر انہی سے پوچھنا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ آپ سے یہ بعید ہے کہ آپ سے یہ سرزد ہو، آپ سے یہ چیزیں جو ہیں آئیں سامنے، لہذا آپ جب انہوں نے کہا کہ ہم بغیر دیکھے جو ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ قرآن کی نص تو یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرکھو لا تدرکھو الابصار، یعنی کوئی آنکھ جو ہے اس کو درک نہیں کر سکتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اللہ جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا، مگر وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں اور بغیر دیکھے مانتا ہی نہیں ہوں، اور ادھر کل ایمان بھی ہیں۔ تو اب یہ چیز ہم کو ساتھ میں لگانی پڑے گی اس قول کے کہ کل ایمان کہہ رہا ہے، ایمان کا کمزور تھوڑی نہ ہے، یہ تو ایمان کا محکم ترین، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تو دونوں کنٹروڈکٹری ہے، آپس میں اختلاف ہے، یا یہ کہ کوئی مطلب ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو نکال لیا تو وہ صاحب علم تھا، صاحب فہم تھا، صاحب ذکا تھا۔ اب جہاں مولا نے یہ فرمایا تھا وہاں پہ کافی لوگ تھے، اس میں کچھ ایسے تھے کہ جو بہت پہنچے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے، اور کچھ ایسے تھے جو جاہل تھے، نہیں سمجھے۔ خاموش تو دونوں ہیں، خاموشی دلیل تھوڑی نہ ہے کہ سمجھ گیا، عالم تھا وہ سمجھ گیا، ارے بھائی جو 10 درجے والا تھا وہ سمجھ گیا کیا کہہ رہے ہیں، جو 9 درجے والا تھا وہ سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو بالکل نہیں تھا کسی درجے کا وہ بھی خاموش ہے، تو کیا سمجھ گیا کیا؟ تو مطلب ہے کہ خاموشی دلیل نہیں ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پر وہ جو نہیں سمجھ رہا ہے اور جو جرات کیا، ہمت کیا کہ آخر یہیں پہ پوچھ لینا چاہیے، تو اس نے بہت اچھا کیا، کہ اس لیے کہ اگر یہیں پر رہ کر کے چلا جاتا تو 2 حال سے خالی نہیں تھا، یا تو دل میں اس کے یہ تمکنت پیدا ہوتی کہ یقیناً یہ ایسے ہیں کہ دیکھ لیا کرتے ہیں، علاوہ اس کے قرآن منع کرتا ہے مگر یہ دیکھ لیتے ہیں پھر بھی، اور یا تو پھر یہ پیدا ہوگا کہ نہیں یہ ایسے ہی ہاک رہے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہی بول رہے ہیں۔ تو بہت سے اس دماغ کے لوگ بھی ہیں، آج بھی ممبروں سے بکتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سمجھیے آپ کیسے ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے، یہ جو بہت غلط باتیں آ جاتی ہیں ان کو نہ اطراف معلوم، نہ جوانب معلوم، نہ کچھ نہیں، اس کا توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، خالی وہ آیت دیکھی، یہ دعویٰ دیکھا کہ دونوں جو ہے آپس میں اختلاف ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اب شروع ہو گئے بیان کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بیچارہ ان نکات سے واقف ہے اور ان چیزوں سے واقف ہو، کہہ رہی کیا کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، جو بیچارہ نہیں واقف ہے وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ تو آج دنیا میں کنفیوژن جو پیدا ہے وہ آدھے علم کی وجہ سے پیدا ہے۔ اگر پورا علم پیدا ہو جائے، اطراف و جوانب معلوم ہو جائے، تو اختلاف نظر نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بیچ میں ابھی اور بتاؤں گا، مگر پہلے یہ توجہ کریں کہ کیوں یہ اختلاف نظر ہے۔ اس لیے کہ علم آدھا ہے، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی، اور یا جانتے ہیں تو جان بوجھ کے اس کو نہیں لاتے، تو پھر بالکل مفسد فی الارض ہیں۔ اس لیے کہ جان بوجھ کے اگر نہ لائے اور نتیجہ نہ نکالے اور لوگوں کو گمراہی میں لے جائے تو یہ فساد ہے سراسر، تو فساد پھیلانے والا ہے اور وہ مفسد فی الارض ہے۔ اور اگر نہیں جانتا، جاہل ہے، تب بھی وہ مقصر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے چاہیے یہ کہ وہ اس کو معلوم کر لے، تو زبان کھولنے سے پہلے ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔
اگر نہیں ہے اور بول رہا ہے تو جان بوجھ کر کے جہالت میں ڈال رہا ہے لوگوں کو، تو یہ تبلیغ نہیں ہے کہ تبلیغ کر رہا ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے ممبر میں بیٹھ کے بول رہا ہے تو مبلغ ہو گیا، زمین سے بول رہا ہے تو مبلغ نہیں ہے۔ اگر حق بات بول رہا ہے تو مبلغ ہے، اور اگر باطل بول رہا ہو تو چاہے جہاں سے بول رہا ہو مبلغ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے۔ تو اب یہاں پہ پھنس گیا، وہ خالی ایک ہی چیز دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ کیسے دیکھ سکتے ہیں مولا، جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، لہذا منکر ہو گیا روایت کا۔ اب یہ بھول گیا کہ یہ کہہ کون رہا ہے۔ اس فرض کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بحث کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ سائل سوال نہ کرتا اور مولا تشریح نہ کرتے تو فوراً جو ہے وہ تو کہیے اتفاق تھا کہ وہ بیچارہ دیکھا کہ سکتہ چھایا ہوا ہے، تب اس نے غور کیا، کچھ لوگوں کو جانتا تھا کہ اگر یہ چپ ہیں تو یہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہ چپ ہیں جو جاہل ہیں تو یہ تو نہیں سمجھے مگر کیوں خاموش ہیں، اور میں تو بالکل ہی نہیں سمجھا۔ تبھی کہا یا علی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ان آنکھوں سے نہیں، ہم نے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اب مولا نے تشریح کر دیا۔ اب آپ کہیے کہ تشریح اگر نہ کیے ہوتے مولا تو گمراہ ہو جاتا نا انسان کہ کیا معنی ہے۔ تو اب وہاں پر گمراہی سے بچنے کا راستہ کیا تھا؟ ان کا کردار اور ان کی زندگی اور ان کے اطراف و جوانب کا علم، یہ سب ہم کو ہوتا، اس کے بعد تب اس قول کو تولتے۔ اب اس کے بعد ہم آتے کہ یقیناً آنکھوں سے دیکھنے کی بات تو نہیں ہے، کہ اس لیے کہ کل ایمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو جو کل ایمان ہے کیا وہ کہے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ بالکل نہیں یہ معنی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی اور معنی مراد ہے جو غیر از آنکھ ہے۔ اب مولا اگر نہ کہتے کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم نہ جانتے کہ دل میں بھی آنکھ ہوتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو ہم یہی سمجھتے کہ یہ علم کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ اپنے یقین سے نگاہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم کہیں اور بھی لے جاتے حمل کرتے۔ وہ تو مولا نے بتا دیا کہ بھائی دل کی آنکھیں ہیں۔ اب یہ دل کی آنکھیں کیا ہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ آنکھیں ان آنکھوں سے مختلف ہیں۔ یہ آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں اور وہ آنکھیں جو ہیں باطن کو دیکھتی ہیں۔ تو ظاہر اور باطن کا ہر ایک کے لیے، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، سب کے پاس، ایسا نہیں ہے قانون الگ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو عدل خداوندی کے خلاف ہے کہ ایک کو تو دے اور دوسرے کو نہ دے، اور اس کے بعد دوسرے سے بھی وہی تقاضا کرے جو پہلے والے سے کر رہا ہے جس کو دیا ہے، تو یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا وہاں پر امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ ہر شخص کے دل میں اللہ نے 2 آنکھیں قائم کی ہیں، اور نام جو ہے اس کا وہی ہے جو اس کا ہے۔ یہ ہے بصارت، یعنی آنکھ سے دیکھنا، اور وہ ہے بصیرت۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک یہ بیچ میں لگا دی، اس سے فرق آ گیا۔ تو ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ حرفوں کے آ جانے سے کیا فرق آتا ہے۔ زبر تھا تو اوپر ہے، اور جب زیر ہو گیا تو زیر ہے اندر ہے۔ تو جو کرے آپ، تو دل کے اندر ہے وہ۔ تو بصارت و بصیرت۔ اب کبھی ایسا ہے کہ بصارت و بصیرت دونوں ایک ہو جاتی ہے تو وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو جاتا ہے، سب سے بڑا عارف ہو جاتا ہے۔ اور کہیں ایسا ہے کہ بصارت و بصیرت ایک نہیں ہے، کسی کے پاس خالی بصارت ہے بصیرت نہیں، اور کسی کے پاس خالص بصیرت ہے بصارت نہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ابو بصیر، ان کے آنکھ نہیں ہے تو بصارت نہیں ہے، مگر دل میں بصیرت ہے تو دل سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی جب وہ آ کے کہتا ہے صحابی کہ چھٹے امام نے مجھ سے کہا تھا اس مسجد میں ملنے کے لیے،
اور میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں تو چھٹے امام آئے نہیں ابھی تک، وعدہ کا وفا کرنا لازم ہے اور وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے، تو ابھی تک آئے نہیں۔ تو اس نے کہا ابو بصیر سے کہ کب آئیں گے، کچھ پتا ہے تم کو؟ اس نے کہا کافی دیر سے بیٹھے ہیں امام۔ کدھر ہے؟ کہا میں تو کہاں، یہاں تو نہیں دکھ رہا ہے۔ کہا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں۔ تب بتائیے، آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اپنی بصیرت سے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ محمد، آل محمد کی یہ صفت میں سے ہے کہ اگر وہ چاہیں تو دنیا دیکھ سکتی ہے، اگر نہ چاہیں تو دنیا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ آپ اس کو اور انداز لگائیے یوں ہی کہ پیغمبر ختمی مرتبت، ان کے صحابی اول، خلیفہ اول صحابی جو تھے وہ ساتھ میں تھے، اور مسجد الحرام ہے جس کے اندر جمیل جو ہے، جو کہ ابو لہب کی بیوی ہے، وہ ناراض ہوئی، اس آیت کے نزول پر غصے میں آئی، جو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، تو جب غصے میں آئی، براعت ہے، اللہ نے یہ براعت کی ہے نا۔ اب میں اس انداز سے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اچھل جائیں، خالی اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ براعت ہے، اللہ نے تبرہ کیا ہے۔ اب جب اللہ نے تبرہ کیا تو یہ تبرہ جب آیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کو ناراضگی ہوئی، ناراض ہو گئی کہ میرے خلاف بول رہا ہے یہ۔ ظاہر کہ اس کو تو یہ نہیں پتا ہے نا، ایمان نہیں ہے، پتا کیا مطلب نہیں، ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بھی کوئی ہے، نہ اللہ نہ رسول، یہی بوت ہیں جو کچھ ہیں۔ لہذا جیسے ہی کلام رسول اللہ نے یہ پڑھا تو وہ ناراض ہو گئی کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، میری بے عزتی کر رہے ہیں یہ۔ ظاہر کہ اس کے اندر خاص اس کا بھی ذکر ہے اور اس کی وہ کیفیت کو بھی، ظاہر غصے میں آ گئی، غصے میں آ کر کے پتھر لیا بڑا سا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سر پر دے دیں گے، ابھی یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جڑیاں لے لیں کہ اس کو ڈال دیں گے اور ڈال کے اسی سے کھینچ لیں گے تو گلا گھٹ جائے گا اور مر جائیں گے۔ لہذا وہ دوڑی ہوئی آئی، پیغمبر کے قراءت کی آواز آ رہی ہے مگر اسے پیغمبر دکھ نہیں رہے، تو اب وہ خلیفہ اول سے پوچھ رہی ہے، جو بعد میں خلیفہ ہوئے صحابی تھے، وہ بھی دکھ رہا ہے، ان سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارے صاحب کدھر گئے؟ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی تو تھے یہاں مگر اب پتہ نہیں کدھر گئے ہیں۔ تو وہ بھی نہیں دیکھ پائے کہ کدھر گئے ہیں، آنکھیں تو تھیں دونوں کے، ان کے بھی ان کے بھی، نہ وہ دیکھ پائی نہ یہ دیکھ پائے۔ ابو بصیر کی آنکھیں نہیں تھی مگر دیکھ لیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے کیا ہو رہا ہے؟ ضرورت ہے معرفت کے لیے، دل میں معرفت روشن ہو، وہ اسی وقت روشن ہوگی جب دل میں محبت سے پر ہو جائے تو کہیں بھی رہے دیکھ سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو جو محب ہے رسول کا وہ دیکھ رہا ہے، جو محب نہیں ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ آواز کان میں جا رہی ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کدھر ہیں؟ تھے ابھی یہیں مگر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہاں تو کوئی چادر وادر نہیں تھی نا، یہاں تو پیغمبر ساتھ میں تھے، بھائی ساتھ میں تھے مگر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ سوچئے جب بغیر چادر کے نہیں دکھائی دے رہے ہیں تو جو شب ہجرت چادر اوڑھے لیتے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کفار؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ معرفت کی انتہا ہے، سمجھیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چادر کا سہارا لیے ہوئے تھے تلواروں کے درمیان، تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چادر اوڑھے ہوتے اور چاہے چادر نہ اوڑھے ہوتے، اگر انہوں نے دیکھنے کے لیے چاہ لیا ہے تو پورے کفار سارا زور لگاتے مگر نہ سمجھ پاتے کون لیٹا ہے، پتہ ہی نہ چلتا کہ کون لیٹا ہے۔
تو وہ محتاج چادر نہیں ہیں، لیکن شب ہجرت وہ چادر پیغمبر نے دی تھی کہ اس چادر کے نیچے آ کر کے آپ اپنے کو بچائے ہیں۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ یہ چادر اتنی مضبوط ہے کہ یہ امامت کو بھی بچا رہی ہے، شب ہجرت بچ رہا ہے نا۔ اور یہی چادر جس کو زہرا نے جب پھیلایا تو پیغمبر کو جب ذوف ہویا تو اسی چادر سے اپنے کو بچا رہے ہیں، تو دنیا کو بتا رہے ہیں چادر دیکھو کتنی مضبوط و محکم ہے۔ اب میں اپنے لفظوں میں پلٹ کے کہوں یہ تو حفاظت کی بات تھی، یہ چادر جب علی نے اوڑھا شب ہجرت تو مرضی پروردگار پا گئے، اور جب بیعت پیغمبر میں آئے اور سب اس کے نیچے آئے تو آئے تطہیر کی سند مل گئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ وہ چادر ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وہ چادر الگ تھی، یہ چادر الگ ہے۔ اب خدا جانے ہم تو چادر کی لفظ پہ بحث کر رہے ہیں، وہی والی تھی کہ کون والی تھی؟ کسی نے کہا وہ چادر خیبریہ تھی جو آیت تطہیر میں ہے، اور یہ چادر تو ظاہر مکی ہے۔ لیکن میں تو یہ جانتا ہوں خیبریہ اور مکیہ نہیں جانتا، میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ ایک چادر کی تعریف اللہ نے کی ہے جو سورہ مدثر میں موجود ہے، وہاں جس چادر کی تعریف کی ہے اسی کا یہ سارا کمال ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ جو ہے وہ اصل بات وہ یہ ہے کہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنا جو ہے وہ اللہ کا ممکن نہیں ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ممکن ہے۔ اب وہ ممکن کب ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ اسی حساب سے امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہر انسان کے دل میں اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں جو بصیرت ہے، اور یہ آنکھیں اسی طریقے سے، یہ امام کا فرمان ہے، جس طریقے سے یہ آنکھیں ہیں ان آنکھوں میں بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر یہ آنکھیں بند ہو جائیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے، جب تک کھلی ہیں تو آپ دیکھیں گے۔ ویسے ہی وہاں پہ بھی ہے، اگر یہ آنکھیں بند ہو گئیں تو آپ دیکھ نہ پائیں گے، اور اگر یہ آنکھیں کھلی ہیں تو آپ دیکھیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیسا ہے؟ تو میں اب اس کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ آنکھیں کا کیا کام ہے۔ ان آنکھوں کا کام تو ظاہر دیکھنا ہے، بھول گئے کہ آپ لوگ، اور ان آنکھوں کا کام باطن دیکھنا ہے۔ تو جب یہ کھلی ہے تو باطن دکھائی دے گا، اور جب بند ہے تو باطن نہیں دکھائی دے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس کی آنکھ یہ کھلی ہوگی اسے باطن دکھائی دے گا، اور جس کی یہ بند ہوگی اس کو نہیں دکھائی دے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اب ہماری اور آپ کی کبھی آنکھ کھلتی ہے اور کبھی بند ہو جاتی ہے، تو اس کے سبب ہوتے ہیں، جیسے اسباب یہاں طاری ہیں آنکھ کے کھولنے اور بند کرنے کے، ویسے ہی سبب یہاں طاری ہوتے ہیں اس بصیرت کے بھی کھلنے اور بند ہونے کے۔ تو اب جو سبب ہے اس سے یہ کھلتی ہے، جو سبب ہے اس سے یہ بند ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کو آپ کھولیں اچھا منظر ہے تو کھلتی ہے، اور اگر برا منظر ہے تو بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تولا کی طرف بڑھتی ہے، توجہ کریں آپ، اور تبرہ کی طرف بھی بڑھتی ہے۔ اچھا دکھا تو کھول دیا، برا دکھا تو بند کر دیا۔ یہاں کی آنکھ کا بھی یہی ہے، جہاں پر ایمان آیا وہاں پر کھل گئی، اور جہاں پر دشمن ایمان آیا وہاں بند ہو گئی۔ ایک تلوار پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ اس بصیرت کو روشن کرنے کے لیے ولایتنا، ہماری ولایت جو ہے اس کو روشن کرتی ہے۔ جس کے دل میں ہماری ولایت کا نور جلوہ فغن ہوتا ہے اس کی یہ بصیرت روشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہ باطن کی طرف نگاہ کرنے لگتا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بصیرت کے روشن ہونے کی
جو سبب اور دلیل ہے وہ ولایت آل محمد، آل محمد کی محبت، ان کی ولایت، ان کی امامت کا اقرار جو ہے یہ بصیرت کو کھولتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے چھٹے امامی سے، میں صرف اس لیے کہ آپ تک وہ باتیں پہنچیں اور آپ کے ذریعے سے دوسروں تک بھی پہنچیں کہ امام سے سوال ہے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ ظاہر بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، مگر ان کی بصیرت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے محبت کی جتنی حقیقت ہے اتنی ہی رہے گی بصیرت، اتنی ہی رہے گی۔ جس قدر آپ کو ولایت ہے، جس قدر آپ کو محبت ہے، اتنی آپ کو بصیرت رہے گی۔ جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنی زیادہ بصیرت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اور ان کی مودت اور محبت ذریعہ محبت الہی ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو پھر اور زیادہ بصیرت پیدا ہوگی۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو اب آپ سمجھئے جب یہ ذریعہ بنے تو ان سے ہمیں آئی تو بصیرت ہوئی، آنکھ کھلی تو ہم باطن دیکھنے لگے، اور جب ان کی محبت سے بڑھ کے اس کی محبت جلوہ فگن ہو گئی تو ہمارا باطن اور کھل گیا نا۔ پھر سے میں کہوں، جب میرے پاس اتنی سی محبت تھی تو اتنا ہی باطن تھا، تو ہم نے ایک ہی پرت دیکھا، اور جب محبت بڑھی تو 2 پرت دیکھا، اور بڑھی تو 3 پرت دیکھا، ہے نا؟ تو اب ہم بہت گئے تو 7 تک گئے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اب چونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح جلوہ فگن ہوئی کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ کل ایمان ہے، تو جب کل ایمان ہے تو کل محبت الہی دل میں آ گئی، تو اب وہ 7 پشت تک بھی دیکھ رہا ہے، 7 پر تک بھی دیکھ رہا ہے، 70 پشت تک بھی دیکھ رہا ہے، 70 پر تک بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تب آنکھ جو ہے اس کا میزان بڑھ گیا اور ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے فرمایا چھٹے امام نے فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں مگر ہماری عطا پہ، اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے۔ مومن کی بصیرت اس لیے کہی جاتی ہے کہ مومن اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو ڈس لیا جائے، مومن کہتے ہی اس کو ہے کہ جسے کوئی ڈس نہ پائے۔ ڈسنا تو جانتے ہیں نا، سانپ ڈس لیتا ہے، سانپ جو ہے وہ ڈس لیتا ہے، تو مومن جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ اگر ڈس گیا تو دوبارہ نہ ڈسنے پائے، تب تو مومن ہے۔ اس کو کوئی نہیں ڈس سکتا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو کوئی جو ہے راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا، کہ اس لیے کہ مومن کی نگاہ نور خدا کی نگاہ ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن جو ہے اللہ کے نور سے نگاہ کرتا ہے۔ کیسے لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، سالہ سال عارف بنتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ کہتے ہیں تو لوگ جو ہیں کتنا ان کے قریب ہوتے ہیں، ارے بھائی اندر کی باتیں بتا رہے ہیں، دیکھیں ان کے دلیل کیا ہے بتانے کہ ان کا یہ مومن ہے۔ تو جب مومن ہے تو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے تو تمام چیزیں جو باطن ہیں اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا قلب جو ہے وہ منور ہے، یعنی یہ مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو واضح ہو گئی بات کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس پر سب کا ایمان ہے۔ تو جب مومن اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے تو پھر امیر المومن کیا نہیں دیکھ سکتا ہے؟ تو مومن کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، امیر المومن کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کہا تم تو جس کو پائے اس کو کاٹتے چلے گئے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 70 پشت میں اس کے کون مومن پیدا ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لہذا 70 پشت میں اس کے کون پیدا ہونے والا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ایمان کون آنے والا ہے۔ آپ سے کل میں نے بتایا تھا نا کہ یہ نظام قدرت ہے کہ اسی قبیلے اسی قوم کے اندر پہلی پشت میں بادشاہ ہے اور 7ویں پشت میں جو ہے وہ فقیر ہے،
چوتھی پشت میں بادشاہ ہے اور 8ویں پشت میں جو ہے وہ فقیر ہے. پہلی پشت میں فقیر ہے، 7ویں پشت میں بادشاہ ہے. تب یہ اللہ کا نظام ہے، اسی طرح نظام قائم کرتا ہے. تب ظاہر ہے کہ یہ سب دیکھنا ہے نا کہ کون کیا ہے کیسے. حضرت موسیٰ جو چیز نہیں جان رہے تھے اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، اور حضرت خضر جو ہے وہ جان رہے تھے تو وہ جو ہے کہہ رہے تھے کہ تم کو صبر کرنا پڑے گا. یہی تھا نا. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ علم اور جہل انسان کو کہاں لے جاتا ہے. اگر علم ہے تو صبر پیدا ہوتا ہے اور اگر جہل ہے تو صبر نہیں پیدا ہوتا. تو حضرت موسیٰ مخالفت کرنے لگے. انہوں نے کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ صبر کرو گے، تو اب صبر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بھائی نبی ہے، معصوم ہے، ہم آپ تو ہیں نہیں. تب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ایک معصوم اور نبی اور وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم صبر کریں گے، لیکن اس کے بعد ہی بے صبری. اب یہ قرآن ہے، حدیث تو ہے نہیں کہ پھر وہی سلسلہ چلائیں ہم کہ دیکھیں یہ غلط ہوگا، اس کے حساب سے نبی کبھی ایسا کرے گا. اب یہ قرآن کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں سوائے یہی مطلب سمجھنے کے کہ معصوم ہو کر کے بھی بے صبری کیسے. آپ نے وعدہ کیا ہے تو پورا کیجئے نا. آپ صبر کیجئے، تاخیر دیکھتے رہیے کہ اگلا کیا ہونے والا ہے، اگلا کیا ہونے والا ہے، اگلا کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جب سامنے کھل کے آ جائے تو سیکھ لیجئے. لیکن نہیں، یہ خاصیت جہالت ہے. ظاہر ہے کہ وہ علم نہیں ہے حضرت موسیٰ کے پاس. میں انہیں جاہل نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا. وہ نبی اور العزم ہیں لیکن اس کا علم نہیں ہے. جس چیز کو بتایا چاہ رہے ہیں حضرت خضر، اس کا علم ان کو نہیں ہے. تو ہوتے کہ تو جاہل ہے نا، تبھی تو آئے سیکھنے کے لیے. تو ایک بات تو یہ بھی معلوم ہو گئی، اولو العزم کے درجے تک پہنچنے کے بعد بھی ابھی محتاج ہیں کسی سے سیکھنے کے، ہے نا. تبھی تو ہے ایسا. اب اولو العزم کے درجے پہ پہنچنے کے بعد جو سکھانے والا ہے اس کا نام ہے خضر. تو جو ان کا استاد ہے وہ خود شاگرد ہے سید الساجدین کا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مگر بے صبری ہے، اور وہ بے صبری کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی صبر کا وعدہ کیا تھا تم نے، صبر کرو. اور پھر اس کے بعد علت بتائی، حکمت بتائی کہ بھائی اس وجہ سے یہ کیا، اور اس وجہ سے یہ کیا، اس وجہ سے یہ کیا. آپ برابر سنیے گا اس کو جا کر کے. ابھی میرا ہدف اس کو بیان کرنا نہیں ہے. تو معلوم صرف اتنا نکالنا تھا کہ الناس اعداء ما جہلوا. پیغمبر کے وصی حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے. چاہے جتنا کلیجہ نکالیے ان کے سامنے، چونکہ وہ نہیں جانتے ہیں اس لیے دشمن رہیں گے. لیکن جب جان جاتے ہیں، علم ہو گیا، تب دو صورت ہے، یا دشمن ہوں گے یا چاہنے والے ہو جائیں گے. اگر چاہنے والے ہو گئے تو یہ فطرت کے مطابق ہے کہ اس لیے کہ علم آ گیا، جان گئے تو محبوب ہے. اور اگر نہیں چاہنے والے ہوئے، دشمن ہو گئے تو فطرت کے خلاف ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو اب اللہ نے یہاں پر ان کے لیے احکام جعل کر دیا کہ ہم نے تو پہنچا دیا، تم تک چیزیں پہنچ بھی گئیں، تم جان بھی گئے، اس کے بعد بھی تم دشمن ہو تو اب تمہارے لیے کوئی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اب آپ کے سامنے اگر اتنی بات آ گئی تو نہ پوچھئے کہ کیوں علی کی محبت، علی کی ولایت کو جاننے کے بعد اگر انکار کرے تو جہنم جائے گا. کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر کے اقرار نہیں کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیونکہ جان علم رکھتا ہے، جانتا ہے، سارے کرائم جان رہا ہے، فضائل جان رہا ہے، عظمت جان رہا ہے، اس کے بعد بھی انکار کرتا ہے کہ ہم یہ عظمت کو قبول نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے کہ یہ مخالفت کر رہا ہے. بات ہو گئی نا؟ تو اب یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، جان تو رہا ہے، تب اس کی مخالفت کر رہا ہے.
اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ میری ذاتی ہے یا اس کا تعلق اللہ سے ہے. یہ آخری بات ہے، توجہ کریں آپ. جو چیز آپ کے دل و دماغ پر ہونا چاہیے، جہان کے تمام مسائل اس میں پوشیدہ ہیں جو سوالات ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ خود جو ہے ذاتی ہے یا یہ کہ خدا سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر ذاتی ہے اور ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی بھی بحث ہوگی اللہ کے یہاں کہ یہ جو عطا تھی، اس عطا میں اگر اس کی نسبت اللہ تک ہے تو یہ مخالفت اور انکار، اقرار نہ کرنا اس سے متعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا. اور اگر ذاتی ہے تو پھر اس سے تعلق ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے جتنے کمالات ہیں، یہ سارے کمالات ان کے ذاتی ہیں یا عطا الہی ہے؟ توجہ کریں آپ. اگر ذاتی ہیں اور آپ انکار کریں تو ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، اس پر بحث کر سکتے ہیں، اس کے احکام الگ ہیں. لیکن اگر اللہ سے متعلق ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں تو علی کا انکار نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کی عطا کا انکار کر رہے ہیں. بات واضح ہو گئی نا؟ تو اب نہ پوچھئے کہ پھر کیسے جائیں گے. یہ بھئی اللہ ہی کا اقرار نہیں، اسی کی مخالفت میں ہے آپ، تو پھر ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی تو یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے آپ مان لیجئے. اور سارے کمالات علی کے اپنے ذاتی نہیں ہیں، سارے کمالات اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اگر دیا ہوا نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا کہ بلے جسے پہنچاؤ. اگر دیا ہوا نہ ہوتا تو اللہ نہ یہ کہتا کہ آج جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی خدا کے بدلے سویا ہے. اگر اللہ کا دیا ہوا نہ ہوتا تو کبھی زیر چادر جو ہے آیت تطہیر نازل نہ کرتا. تو یہ ساری فضیلتیں عطا الہی ہے. جب عطا الہی ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے اس کا اقرار نہ کریں تو اللہ کی عطا پر آپ کو مخالفت ہے، ان کی ذات سے مخالفت نہیں ہے. اس لیے مولا نے فرمایا ہے کہ جو بھی میرے فضیلت میں شک کرے، توجہ کریں آپ، من شک فینا، جو ہمارے باب میں شک کرے فقد ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر شک نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر شک ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہمارے اوپر جو ہے یہ شک نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کے اوپر شک ہے. اور جو اللہ کی ذات پہ شک کرے وہ ہلاک ہو جائے گا، ظاہر ایمان ہی نہیں رہ جائے گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ جو ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے. تو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے تو اس پر جب یہ دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں. تو اللہ سوال کرتے ہیں حسد کرتے ہیں؟ اگر حسد کریں گے تو ظاہر ہے کہ کہاں جائیں گے؟ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی عطا پر. ان کو حسد جو ہے وہ اشارہ یہ ہے کہ ان کو حسد جو ہے ان کے اوپر، یہ حسد ان پر نہیں ہے، ان کو حسد میری عطا پر ہے. تو آپ کہیں گے عطا پہ کیسے حسد ہے؟ تو اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ فہم آیت بھی ہو جائے. یعنی اللہ کا منظور یہ ہے کہ یہ میری عطا پہ حسد کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے. حسد کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے پاس ہو اور آپ چاہیں کہ اس کے پاس نہ رہے. یہ چیز چاہے مجھے مل جائے مگر اس کے پاس نہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ نے صحیح جگہ پہ نہیں دیا. وہاں نہیں یہاں دینا چاہیے تھا، یا یہاں نہیں وہاں دینا چاہیے تھا، یہاں کیوں دے دیا؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو ظاہر ہے کہ جس پر اعتراض کیا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے صحیح جگہ پہ نہیں عطا رکھی، اور جب صحیح جگہ پہ نہیں رکھی تو عدل کے خلاف ہو گیا، تو اللہ ظالم ہو گیا. تو ایک یہ حسد جو ہے ظلم تک لے گیا. اب اللہ کو جس کو عادل ماننا چاہیے تھا ظالم مان گیا. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کیوں اللہ کو عادل نہیں مانتے ہیں.
اللہ ظالم ہو گیا. جب اللہ ظالم ہو گیا تو ہلاکی تو ہوگا. اب اعتقاد میں آ گیا کہ اللہ ظالم ہے. تو حسد کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں وہ ہماری عطا پہ حسد کرتے ہیں. ہم نے جو دیا ہے تو اس میں مسئلہ جو ہے وہ جس کو دیا اس کا نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ محسود کا کچھ نہیں بگڑتا, حاسد کا سب کچھ بگڑتا ہے. حاسد ہی کا بگڑے گا. اب اللہ کا طرفدار ہو گیا, اللہ کے مقابلے میں آ گیا. اب حاسد و محسود کا یہ بھی فرق ہے کہ حاسد جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہے, محسود کے مقابلے میں نہیں ہے. محسود کو تو یہاں پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو چھوٹ گئے, اب جو ہے اللہ سے اس کا معاملہ ہے ڈائریکٹ, لہذا اللہ اس کو دیکھے گا. اسی لیے محسود کے لیے حکم ہے کہ وہ صبر کرے, وہ جواب نہ دے, آگے نہ بڑھے. کہ اس لیے کہ جب اللہ کی طرف چلا گیا یہ تو اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر بیچ میں ہم نے دخل در معقولات کیا تو ہم نے پھر جو چیز وہاں چلی گئی تھی سمیٹ کے اپنی طرف لانا چاہا. تو ہماری اتنی طاقت کیا ہے؟ ہماری طاقت تو محدود ہے. خدا کی طاقت جو ہے وہ بلند تر ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. لہذا صبر کرنا چاہیے. اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو آئیں دائیں بائیں نہ دیکھیے, ختم کر دیا. سر اگر یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سید الصابرین جو صبر کیے تھے کس لیے کیے تھے؟ اس لیے کہ اللہ سے معاملہ ہو گیا, ہمارے ہاتھ سے نہیں. لہذا آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا, ورنہ آپ کے ولایت اور اقتدار کے مطابق آپ تو سب جواب دے سکتے تھے نا. ویسے ہی امام حسین سب جواب دے سکتے تھے نا, تو ویسے ہی امام سجاد بھی جواب دے سکتے تھے. لیکن آپ نے جواب نہیں دیا, صبر کیا. کیوں صبر کیا؟ اس لیے کہ یہ جو ہے عطا الہی کے مقابلے میں دشمنی آئی, یہ حسد وہ تھا. لہذا آپ نے صبر کیا, اور اس صبر کا مظاہرہ کیا کہ اب در یہ مقابل خدا ہیں, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ طاقت و قوت ہونے کے باوجود یہ فطرت ہے کہ انسان طاقت و قوت جب ہو جاتی ہے تو اسے صبر نہیں ہوتا ہے, وہ صبر کے باہر طرح. یہ امتحان امام کا ہے کہ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے بعد صبر کر رہے ہیں. اب آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ امام اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 برس کی بچی ہے اور ظالم جو ہے وہ آپ کے تازیانے لگا رہا ہے. تو امام کیا اپنی طاقتوں سے روک نہیں سکتے تھے؟ یہ کوشچن کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں. دشمن بھی پوچھتا ہے آپ تو بتاتے ہو بہت بڑے طاقتور تھے, بہت بڑے یہ تھے, کیا یعنی روک سکتے تھے؟ لیکن یہاں پر صبر کا مظاہرہ ہے کہ اس لیے کہ یہ حسد میں ہوا سب نہ, یہ حسد کی وجہ سے یہ ہے. یہ کائنات کے شہزادے ہیں, یہ کائنات کی شہزادیاں ہیں, یہ رسول زادیاں ہیں. ان کے ساتھ یہ مصیبت ہے کہ سر سے رضا چھینی ہوئی ہے, رسم میں باندھا ہوا ہے, کھینچ رہے ہیں. آپ یقین مانیے کہ ان میں سے ہر ایک کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر بی بی زینب اشارہ کر دے تو زمین نگل لے جائے. وہ اتنی بڑی ولایت کی مالک ہے, لیکن اس کے باوجود صبر کر رہی ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ لوگ صبر کیوں کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ ظاہر کیا دنیا کے سامنے کہ تو کہ مقابل جو ہے طرف خدا ہے, خدا کے مقابلے میں آ گیا ہے, اب ہم سے مطلب نہیں, اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے ہر جگہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں ہے اور اللہ کی عطا کے مقابلے میں آیا ہے. اللہ ہمارا امتحان یہاں پہ لے رہا ہے کہ ہم سارے اقتدار کے بعد صبر کریں گے کہ نہیں. یہ کمال ہے سید الساجدین کا کہ آپ نے صبر کیا. اور ایک یقین رکھیے, صبر میں یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں دیکھتا ہے انسان, اور مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد اس کا جواب نہیں دیتا, اسے برداشت کرتا ہے. تو ظاہر قلق تو بہت ہوتا ہے نا, لگتا تو بہت ہے نا. اسی لیے امام سید الساجدین سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ مصیبت سامنے کہاں آئی اور کب آپ کو قلق ہوا, تو آپ نے فرمایا شام, شام, شام کا بازار. تو اب آپ اندازہ کریے کہ امام اتنی بڑی اقتدار کا مالک, اس کی مائیں بہنیں بازار میں پھرائی گا.
कितना बड़ा सब्र है सैयद साजिदीन का, अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत। और फिर उसके बाद ये कैफियत पैदा हो जाना कि बच्ची जो है वो सामने है, जालिम जो है वो ताजियाना मारे, जालिम जो है वो तमाचा मारे, जालिम जो है वो आपके साथ मुसीबतें करे, इस तरीके से कि करबला से लेके शाम तक रास्ते भर जितने मजालिम हजरत सकीना पे पड़े हैं, ये आप अगर मुलाहिजा करें तो ये 1 दिन 2 दिन के नहीं है। ये रास्ता जो जा रहा है 14 दिन कम तरीन, 26 रोज बाला तरीन, इसमें इतने मसाइब ढाए गए कि कभी घोड़े से नीचे, कभी ऊंट से नीचे, कभी आपको ताजियाना मारा, कभी आपको तमाचे मारे, कभी पानी पीने के लिए जब मांगने गई तो जुल्म किया आपके साथ, पानी जो है जमीन पे फेंक दिया, और इस तरह बीबी को सताता चला गया। और आखिर में जब कैद खाने में रखी गई तो वहां पर भी ऐसे तरीके से कि आपको कैद खाने से इजाजत नहीं मिलती थी, कभी अगर इजाजत मिल जाए तो दमे दर आके खड़ी हो जाए। आपकी फरियाद थी कि वो भी अम्मा कब बाहर की हवा हमको लगेगी। आप अंदाजा करें, मकातिल में लिखा हुआ है, अरबाब मकातिल कहते हैं कि बीबी इस कदर बेचैन हो जाती थी, जब बड़ी फरियाद के बाद मौका मिले तो दमे दर आके खड़ी हो जाए। जालिम उसको भी जल्द अज जल्द दरवाजा बंद कर देता था। क्यों? इसलिए कि गुजरने वाला कोई भी देखेगा हालात को तो वो जाहिर है कि मुतवज्जे हो जाएगा कि इनके साथ ये क्या किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं। अब बात मालूम होगी, इसलिए कि इनका गिरिया, इनकी प्यास लिखा हुआ है। ये बीबी खड़ी थी और आवाज दे रही थी, चलो तो। एक शख्स गुजर रहा था, गुजरते हुए उसने देखा कि एक बच्ची है, फटा कुर्ता है और गर्दो गुबार में अटी है, अलातोश कर रही है। उसके साथ बच्ची थी, दौड़ी का बाबा रुक जा, और अपने घर गई, कपड़े लेके आ गई। क्या इससे ज्यादा हकदार कौन है? आप देखें बीबी ज़ैनब ने कहा ले जाओ, हम कोई सदक़े वाले नहीं हैं। अजीजों, बहुत से रवायात हैं, इतने मजालिम कि जनाब सकीना के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट गए। यहाँ तक कि रवायात में है कि वो शब जिस शब में आपकी शहादत वाक़ई हुई, ये मरसिया पढ़ रहे थे, मैं मरसिया के उन चंद जुमलों में से लिखा ही जाता है कि आप आगोश इमाम सैयद साजिदीन में थी, रोती थी, बिलकती थी, खामोश नहीं होती थी। बीबी ज़ैनब ने बहुत आगोश में लिया, मगर जब चुप न हुई तो सैयद साजिदीन से कहा कि आप ले लो। सैयद साजिदीन आगोश में लिए गुफ्तगू कर रहे थे, दरमियान गुफ्तगू कहा है मेरे भाई, अब मेरे जिस्म में तवानाई नहीं रह गई, अब मेरे पास ताकत नहीं है। ए मेरे भाई, अगर मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरी कब्र उस जगह पे बनाना जिस जगह पर थोड़ा सा नमी हो। क्यों? इसलिए कि प्यास से मेरा जिगर सोचता है। अजीजों, हजारों मर्तबा आपके सामने ये पड़ा होगा, लेकिन इस पर कभी गौर किया कि आप सोचो इमाम ज़ैनुलआबिदीन के दिल पर क्या गुजरी होगी कि बहन ऐसी फरियाद कर रही, इसलिए आपने फरमाया है बहन ये क्या कह रही हो, ऐसी बातें न करो। कहे भैया मेरा जिगर सोखता है प्यास से, ऐसी जगह पे दफनाना। बस अजीजों, लिखा है कि जब शब में आप आगोश में लेटी गिरिया करते करते खामोशी छा गई, जो खामोशी छाई है तो उसके वजूहात में ये लिखा है कि बीबी ज़ैनब ने कहा कि ये सकीना खामोश हो गई हैं, अब आप जमीन पे लिटा दें। आगे बढ़ी कि लेकर के जमीन पे लिटाएं। जैसे ही चाहा ज़ैनब ने कहा जरा हाथ तो लगाओ, ये खामोशी की वजह से तो साजिदीन ने जो नफ्स पर हाथ रखा तो आवाज दी, अबू भी अम्मा, सकीना दाग दे गई। हुसैन की एक बच्ची इसी कैद खाने में चीख चीख के दुनिया से चली गई। अजीजों, ये जुल्म था, इतना बड़ा जुल्म कि अब इसे दुनिया क्या समझ पाएगी। 2 जुमले और कि आप रो ले। अजीजों, लिखा है कि इतना बड़ा जुल्म था, इसी कैद खाने में दफनाई गई और गुस्ल कफन का इंतजाम न हो सका।
اس لیے کہ جب غسل دینے کا اہتمام ہوا تو بچی کا پیرہن جیسے ہی ہٹایا، بس عزیزوں لکھا ہے کہ امام سید الساجدین نے کہا کہ اسی کرتے میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ پیرہن ہٹایا، ہٹ نہیں رہا، چپک گیا زخم سے۔ امام وقت نے کہا اسی میں دفن کر دو۔ عزیزوں، بیویوں کی مدد سے قید خانے میں قبر بنائی گئی اور اس کے بعد لے کے سکینہ کو اترے۔ بس میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں اور بہت ہی اس سے ذات کہتا ہوں کہ یہ بی بی اپنے جدہ کی مصیبت میں شریک ہو گئی۔ جس طریقے سے بی بی سیدہ کی پسلیاں توڑی گئی، ویسے ہی سکینہ کی پسلیوں پہ اتنے زخم آ گئے تھے کہ پیرہن چپک گیا۔ عزیزوں، جب قبر کی طرف لے کے چلے امام سید الساجدین تو دو ہاتھ نمودار ہوئے، بھائی اتنا کہہ کے دیا ہے بابا یہ آپ کی امانت ہے۔ ارے میرے بابا، سکینہ کا تحفظ ویسے نہ ہو سکا۔ یہ بھی ایک امتحان سید الساجدین۔ سيعلم الذين ظلموا أي انقلب اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس بیماری اور وبا کو نیست و نابود فرما۔ اس میں جہاں جہاں بھی مومنین مبتلا ان کو حفظ و امان میں رکھ، صحت و سلامتی عنایت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ بار الہ اس عزاداری کی خیر و برکت سے تمام لوگ جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جو اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا دے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، بانی مجلس کے شرعی حوائج کو پورا کر دے۔ بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من دعا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔